بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دن بعد دربار غزنی میں راجہ جے پال کے دردناک انجام کی خبر پہنچی تو سلطان محمود نے بے ساختہ یہ آیت مقدسہ بآواز بلند پڑھی، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے رب، ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ پھر وہ جوش اضطراب میں اپنی نشست پر کھڑا ہو گیا اور اہل دربار کو مخاطب کرتے ہوئے بولا: یہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے عزت و جلال کے صدقے میں ہمارے بدترین دشمن کو بے آبرو کیا۔ تم اپنے رب کا شکر بھی ادا کرو اور اس کی پناہ بھی مانگو، اور بار بار کہو کہ اے ہمارے رب، ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ پھر کچھ دیر تک پورا دربار اس آیت مقدسہ کی تلاوت سے گونجتا رہا۔ تمام امیروں، وزیروں، محافظ سپاہی اور خدمتگار جھکے ہوئے سروں کے ساتھ رقت آمیز لہجے میں کہہ رہے تھے: اے اللہ، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ جب دربار غزنی اپنے رب کے حضور اظہار بندگی کر چکا اور مجاہدین اسلام کی زبانیں خاموش ہو گئیں، تو سلطان محمود دوبارہ اپنے درباریوں سے مخاطب ہوا: تم نے جے پال کا حشر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اس وقت محمود کے لہجے میں شاہانہ جلال کے بجائے عجیب سی تپش تھی۔ جے پال کے پاس لشکر کثیر تھا۔ اس کی ایک آواز پر سارے ہندوستان کے راجے میدان جنگ میں جمع ہو گئے تھے، مگر اللہ بڑا غلبے والا اور بڑی حکمت والا ہے، اور اگر افرادی قوت کی بات ہوتی تو ہم یہ جنگ کبھی کے ہار چکے ہوتے اور کسی گوشہ تنہائی میں پڑے اپنی شکست کا ماتم کر رہے ہوتے۔ یہ فتح ہماری ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں اور مادی اسباب کا نتیجہ نہیں تھی۔ صرف ہمیں تائید غیبی نے میدان کارزار میں سر بلند رکھا، ورنہ اصولی طور پر ہمارے 10,000 سپاہیوں کو جے پال کی 1.5 لاکھ شمشیروں کی خوراک بن جانا چاہیے تھا۔ کوئی جانے یا نہ جانے، مگر وہ عالم الغیب خوب جانتا ہے کہ ہمارے اور پنجاب کے حکمران کے درمیان طاقت کا کوئی توازن ہی موجود نہیں تھا۔ یہ کہہ کر سلطان محمود چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر بلند آواز میں بولا: نہ شکر گزاروں کی طرح تم اپنی فتح پر بدمست نہ ہو جانا، اور اللہ سے اس کی پناہ اور لازوال قوتوں کی بھیک مانگتے رہنا کہ دشمنوں سے بھری اس دنیا میں ناطاقتی سب سے بڑی لعنت اور بیماری ہے۔ جے پال کی شکست اور انجام پر ہمیشہ نظر رکھنا کہ وسائل کے انبار اور طاقت کے ذخیرے اس کے کسی کام نہیں آئے، کہ وہ اپنے ہی وطن میں بے وطن ٹھہرا اور اس کی اپنی ہی زمین اس پر تنگ ہو گئی اور اس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے پیرہنے جاں میں آگ لگا لی۔ ایسی بے چارگی، ایسی رسوائی اور ایسی ناتوانی سے ہمیشہ اپنے اللہ کی پناہ مانگتے رہنا۔ یاد رکھو کہ ہم اہل ایمان کو 2 آگوں کا سامنا ہے، ایک دنیا کے مسائل کی آگ اور دوسری آخرت کی کبھی نہ ختم ہونے والی آگ۔ مالک کون و مکان ہمیں دونوں آگوں سے محفوظ رکھے۔ سلطان محمود کی یہ مختصر تقریر بڑی اثر انگیز تھی۔ والی غزنی کی زبان سے ادا ہونے والے ہر لفظ نے اہل دربار کو بھی رلا دیا تھا اور ان کے سینوں میں امید کی نئی آگ بھی بھڑکائی تھی۔ پھر تجدید عہد کے شور سے پورا دربار گونج اٹھا۔ اسی دوران پنجاب کے نئے حکمران آنند پال نے خراج کی طے شدہ رقم کے ساتھ خدمت سلطان میں ایک عریضہ بھی ارسال کیا۔ آنند پال نے انتہائی خوش آمدانہ انداز میں محمود غزنوی کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا: سلطان معظم نے یقیناً ان لغزشوں اور نافرمانیوں کو معاف کر دیا ہوگا جو مجھ سے اور میرے آن جہانی باپ سے سرزد ہوئی تھیں۔ میں حضور والا کو یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ سرکشی اور حکم عدولی کا دھندلا سا تصور بھی میرے ذہن میں نہیں ابھرے گا۔ میں اپنے جسم، اپنی جان اور اپنی روح کے ساتھ آپ کے حلقہ اطاعت میں داخل ہو گیا ہوں۔ اب پنجاب کے علاقے پر میرا کوئی حق نہیں رہا۔ یہ پورا خطہ آپ کی مملکت کا ایک حصہ ہے اور میں لاہور کے تخت پر بیٹھ کر آپ کی نمائندگی کے فرائض انجام دے رہا ہوں۔ طویل تمہید باندھنے کے بعد آنند پال نے بڑے عز و انکسار کے ساتھ اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا: اگر سلطان محترم کو سیاسی امور سے فرصت ملے تو چند روز کے لیے پنجاب تشریف لا کر ان لاکھوں انسانوں کو شرف دیدار بخشیں جن کی بے قرار آنکھیں اپنے نئے حکمران کے انتظار میں ہر وقت جاگتی رہتی ہیں۔ آپ ایک بار ادھر کا رخ کر کے تو دیکھیں، اس بستی کے رہنے والے دیوتاؤں کی طرح شاہ عزی وقار کا استقبال کریں گے۔ اگرچہ میں اس اعزاز کے لائق نہیں، لیکن پھر بھی درخواست گزار ہوں کہ تاجدار غزنی اپنے اس غلام کو میزبانی کی سعادت بخشیں۔ بس اس کے سوا کوئی آرزو نہیں کہ سرکار ایک دن میرے مہمان ہوں اور میں ہندوستان کے تمام راجاؤں کے سامنے سر اٹھا کے چل سکوں۔ آپ کا ادنا ترین خراج گزار، راجہ آنند پال۔ برہمن حکمران کا خیال تھا کہ تعریف و ستائش کے طلسم کا اسیر ہو کر محمود پنجاب چلا آئے گا اور پھر ایک خاص منصوبے کے مطابق والی غزنی کو قتل کر دیا جائے گا، اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو ضیافت کے بہانے سلطان کو زہر دے دیا جائے گا۔ مگر احمق آنند پال نہیں جانتا تھا کہ محمود کے آہنی اعصاب کو خوشامد اور تعریف کی آنچ سے پگھلایا نہیں جا سکتا، اور پھر اس وقت اذیت و کرب کی شدت سے آنند پال کا چہرہ مسخ ہو گیا
جب اس نے والی غزنی کا جوابی خط پڑھا۔ سلطان نے پنجاب کے حکمران کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا، آنند پال، ہم نے تیرا عاجزانہ سلام قبول کیا اور تجھے اپنی غلامی کی سند بخشی۔ اگر ہم تیرے عہد شکن باپ کے گناہوں کو معاف نہ کرتے تو پھر اسے رہائی کیوں دیتے؟ ہم نے اس کے پیروں کی زنجیریں کاٹی ہی اس لیے تھیں کہ وہ اپنے وطن واپس جا سکے اور اس کی بے خبر رعایا اپنی آنکھوں سے ہماری اعلیٰ ظرفی کا روشن و تابناک منظر دیکھ سکے اور تیرے جانباز سپاہی بھی ہمارے جبروت کا مشاہدہ کر سکیں کہ ہم کیسے عجیب شکاری ہیں جو بار بار اپنے شکار کو چھوڑ دیتے ہیں اور جب چاہیں پکڑ لیتے ہیں۔ اور رہے تیرے بستی کے لوگ تو ان سے کہہ دینا کہ وہ اپنے سینوں میں ہماری حسرت دیدار کو زندہ رکھیں اور آداب نظارہ سیکھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم فوری طور پر جلوہ آرا ہوئے تو ہماری آتش جلال سے ان کی آنکھیں بجھ جائیں گی اور ہم تیری خواہش کی تکمیل سے قاصر ہیں آنند پال۔ بے شک ہمارا دامن کرم بہت وسیع ہے، مگر افسوس تجھے ہماری میزبانی کی سعادت کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھنا کہ ہم جاگیرداروں کی دعوت قبول نہیں کرتے۔ بس تیرے لیے یہ اعزاز کافی ہے کہ تو ہماری غلامی کا طوق پہن کر ہندوستان کے گلی کوچوں میں پھرتا رہے۔ جب تک تیری گردن میں اطاعت و خدمت گزاری کا یہ طوق جگمگاتا رہے گا، تیرے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے اور امان ہی امان ہے۔ اگر تو نے اپنے باپ کی روش اختیار کرتے ہوئے اس طوق کو اتار پھینکا تو پھر تجھے براہمن پجاریوں کی آگ نہیں، ہمارے قہر کی آتش فشان نگل جائے گی۔ سلطان محمود غزنوی۔ آنند پال کو اپنے منصوبے کی ناکامی سے زیادہ سلطان کے تحقیر آمیز جواب کا قلق تھا۔ وہ 1 سال تک محمود سے راجہ جے پال کی شکست اور اپنی توہین کا انتقام لینے کے لیے مختلف تدبیریں سوچتا رہا۔ پھر جب خراج ادا کرنے کی مقررہ تاریخ آئی تو آنند پال نے بیک وقت 2 خوفناک منصوبے ترتیب دیے۔ پہلا منصوبہ یہ تھا کہ اپنے باپ کی آخری ہدایت پر عمل کرتے ہوئے 2 حسین و جمیل وشکنیاؤں یعنی زہریلی لڑکیوں کا انتخاب کیا، جو قدیم ہندوستانی راجاؤں اور جاگیرداروں کا بڑا خوفناک سازشی ہتھیار تھا۔ ان زہریلی لڑکیوں کو کسی ماہر طبیب کی نگرانی میں بچپن سے سانپوں کے زہر کا عادی بنایا جاتا تھا۔ پھر جوان ہونے کے بعد یہ لڑکیاں ایک مخصوص کمرے میں سانپوں کے ساتھ رہتی تھیں اور وہ زہریلے ناگ انہیں دن رات ڈستے رہتے تھے۔ آخر اس طویل عمل کا یہ نتیجہ برآمد ہوتا تھا کہ ان لڑکیوں کی سانسیں تک زہریلی ہو جاتیں۔ ہندوستان کے راجا اور بڑے جاگیردار اپنے دشمنوں کی ہلاکت کے لیے ان زہریلی لڑکیوں کو استعمال کرتے تھے۔ اس طرح ان پر قتل کا الزام بھی نہیں آتا تھا اور وہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے مقصد میں کامیابی بھی حاصل کر لیتے تھے۔ اس انوکھے قتل کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ وشکنیائیں تحفے یا نظر کے طور پر مخالف حکمران کی خدمت میں پیش کر دی جاتیں اور پھر وہ اوباش فرما روا لڑکیوں کی زہریلی سانسوں کا شکار ہو جاتا تھا۔ آنند پال نے بھی محمود کی زندگی کا خاتمہ کرنے کے لیے بڑی تلاش کے بعد بے مثال حسن رکھنے والی 2 وشکنیائیں منتخب کیں اور انہیں بڑے انعام و اکرام کا لالچ دے کر اپنے کارندوں کے ساتھ روانہ کر دیا۔ آنند پال نے ایک بار پھر اپنے طویل خط میں سلطان محمود کی وفاداری کا اقرار کرتے ہوئے لکھا تھا، شاہ، میں آپ کے بخشے ہوئے طوق غلامی کو اپنی گردن سے کبھی جدا نہیں کروں گا۔ یہ میرے لیے دنیا کا سب سے قیمتی زیور ہے۔ پھر آنند پال نے خراج کی بروقت ادائیگی کے بارے میں تحریر کرنے کے بعد لکھا، میں حضور کی خدمت میں اپنے دربار کی باکمال متربائیں بھیج رہا ہوں۔ یہ دونوں لڑکیاں رقص و موسیقی کے فن میں اپنا ثانی نہیں رکھتیں۔ جب سلطان والائے حشم شمشیروں کی جھنکار سنتے سنتے تھکن محسوس کرنے لگیں تو ان 2 شیزاؤں کے نغمہ جاں فضا کو سماعت کا شرف بخشیں، اور جب عالی جاں خون کے دریا دیکھتے دیکھتے بے کیفی کا شکار ہو جائیں تو ان سیم تنوں کا رقص سے ہوش ربا دیکھیں کہ اس طرح حضور کے اعصاب کو سکون بھی حاصل ہوگا اور توانائی بھی۔ آنند پال نے خط کے آخر میں اپنے فتنہ انگیز منصوبے کی ابتدا کرتے ہوئے لکھا تھا، یہ غلام سلطان کی بارگاہ جلال میں فریادی ہے کہ بھاٹیا کا حکمران راجہ بجے راؤ میرے علاقے پر قبضہ کر کے مجھے پنجاب کی حکومت سے بے دخل کر دینا چاہتا ہے۔ میں نے اسے بارہا سمجھانے کی کوشش کی کہ آنند پال والی غزنی کا زرخرید غلام ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، مگر وہ درندہ صرف میری ایک نہیں سنتا۔ حضور کی شان میں ایسے نازیبا کلمات استعمال کرتا ہے کہ اگر میں ان لفظوں کو اپنی زبان پر لاؤں تو میرے ہونٹ چل کر رہ جائیں، اور اگر تحریر کر دوں تو یہ ناپاک ہاتھ ناکارہ ہو جائیں۔ راجہ بجے راؤ راجہ جے پال سے بھی زیادہ طاقتور حکمران تھا، اس لیے آنند پال کی دلی خواہش تھی کہ وجے راؤ اور سلطان محمود آپس میں ٹکرا کر تباہ ہو جائیں، پھر وہ اپنے دونوں سسکتے ہوئے حریفوں کے جسموں کو رونتا ہوا آگے بڑھ جائے۔ یہی سوچ کر اس نے یہ خوفناک اور پیچیدہ منصوبہ بنایا تھا۔ محمود نے بڑی حیرت سے راجہ آنند پال کی بھیجی ہوئی زہریلی لڑکیوں کی طرف دیکھا۔
اگرچہ والی غزنی ایک مضبوط کردار کا انسان تھا، لیکن وہ بھی وشکنیاؤں کے حسن سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ سردار امین الدین راجہ آنند پال کے اس خوفناک تحفے کو دیکھ کر چونک اٹھا تھا۔ پھر وہ گہری نظروں سے سلطان محمود کے چہرے کا جائزہ لینے لگا۔ والی غزنی نے بس چند لمحوں کے لیے ان لڑکیوں کو بہت انہماک سے دیکھا تھا اور پھر راجہ آنند پال کا طویل خط پڑھنے لگا تھا۔ وشکنیاؤں کی موجودگی نے پورے دربار کو ایک جذباتی ہیجان میں مبتلا کر دیا تھا۔ تمام امرائے سلطنت، سرداران قوم، درباری خدمتگار اور محافظ سپاہی کبھی ان بے مثال حسن رکھنے والی لڑکیوں کو دیکھتے اور کبھی اپنے سلطان کے بدلتے ہوئے چہرے کو۔ کبھی محمود کے ہونٹوں پر ایک تمسخرانہ ہنسی ابھر آتی اور کبھی چہرے پر شدید ناگواری کا رنگ نمایاں ہو جاتا۔ پھر اہل دربار نے دیکھا کہ والی غزنی کا چہرہ تمتمانے لگا۔ یہ راجہ وجے راؤ کون ہیں امین الدین؟ سلطان محمود قہرناک لہجے میں اپنے سالار سے مخاطب تھا۔ سردار امین الدین اپنی نشست پر کھڑا ہوا اور ٹھہر ٹھہر کر کہنے لگا، وجے راؤ ایک راجہ ہے اور بھاٹیا اس کا پایہ تخت ہے۔ بھاٹیا کس علاقے میں ہے؟ محمود نے اسی شرربار لہجے میں دوسرا سوال کیا۔ بھاٹیا ملتان کے قریب ایک مقام ہے جسے وجے راؤ نے اپنا دارالحکومت قرار دیا ہے۔ سردار امین الدین نے وضاحت کی، آنند پال نے لکھا ہے کہ وجے راؤ اسے ہمارا غلام تسلیم نہیں کرتا۔ محمود کے چہرے کی تمتماہٹ کچھ اور بڑھ گئی تھی اور آنند پال نے یہ بھی تحریر کیا ہے کہ وجے راؤ ہماری شان میں نازیبا کلمات استعمال کرتا ہے۔ کیا وہ اپنی زندگی سے اتنا بیزار ہے اور کیا اسے اپنے علاقے کی سلامتی عزیز نہیں؟ سردار امین الدین کچھ دیر تک گہری سوچ میں ڈوبا رہا اور پھر آہستہ آہستہ کہنے لگا، میں آنند پال کی کسی بات پر اعتبار نہیں کرتا۔ وہ اپنے باپ سے بھی زیادہ جھوٹا اور مکار ہے۔ براہ کرم سلطان اس معاملے کی مکمل تحقیق کروائیں اور پھر بعد میں حالات کے مطابق قدم اٹھائیں۔ سلطان محمود غزنوی نے بہت غور سے سردار امین الدین کی طرف دیکھا، پھر پلٹ کر آنند پال کی بھیجی ہوئی وشکنیاؤں کے حسن بلاخیز کا جائزہ لینے لگا۔ تمام حاضرین دربار کی نظریں والی غزنی کی نگاہوں کا تعاقب کر رہی تھیں۔ محمود اپنی نشست پر بیٹھے بیٹھے اچانک مڑا اور اہل دربار کے انہماک کا مشاہدہ کرنے لگا۔ حاضرین میں سے اکثر کی نگاہیں ان لڑکیوں کے تابناک چہروں پر مرکوز تھیں جنہیں آنند پال نے فتنہ گری کے لیے استعمال کیا تھا۔ آنند پال کو نہیں معلوم کہ ہم رقص فنا اور رقص شمشیر کے سوا تیسرا کوئی رقص نہیں دیکھتے۔ یکا یک سلطان محمود کی پرجلال آواز دربار میں گونجنے لگی، اور وہ نادان یہ بھی نہیں جانتا کہ میدان جنگ میں تلواروں کی جھنکار، طوق و سلاسل کا شور اور عالم نظام میں گرفتار دشمنوں کی چیخیں ہی ہماری موسیقی ہیں، اور اس موسیقی کو سن کر ہمیں بہت گہری نیند آتی ہے۔ یہ کہہ کر والی غزنی نے ایک بار پھر اہل دربار کے چہروں کو غور سے دیکھا۔ تمام حاضرین اس درپردہ تنبیہ کو سن کر اپنی جگہ سنبھل گئے۔ اس کے بعد والی غزنی نے اپنے ایک خصوصی خدمتگار کو حکم دیتے ہوئے کہا، ان دونوں لڑکیوں کو شاہی حرم سرا کی کنیزوں میں شامل کر دو۔ فی الوقت ہم وجے راؤ کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون ہے اور اسے گستاخی کے یہ انداز کس نے سکھائے ہیں۔ پھر سلطان محمود نے بھاٹیا کے حاکم کا ایک مختصر سا خط لکھا۔ وہ مکتوب سلطانی کیا تھا؟ ایک قہر نامہ تھا۔ وجے راؤ، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ آنند پال بھی ہمارا غلام ہے۔ ہمارے غلام والی ہند کے لیے کسی خود مختار شہنشاہ کا درجہ رکھتے ہیں۔ اس سے تجھ پر لازم ہے کہ تو بھی آنند پال کے سامنے جھک جا اور بے دریغ ہماری غلامی کا طوق اپنی گردن میں ڈال لے کہ اب تیری نجات کا یہی ایک راستہ باقی رہ گیا ہے۔ دراصل آنند پال کے سامنے جھکنا ہمارے ہی سامنے جھکنا ہے، اور پھر جب تو پوری طرح جھک جائے گا تو پھر اس ناپاک زبان کو کاٹ کر ہمارے روبرو پیش کر دینا۔ اس طرح تیرے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے گا، اور اگر تو اپنے آپ کو یہ اذیت نہ پہنچا سکے تو دربار سلطانی میں حاضر ہو کر اپنی دستار ہمارے قدموں میں رکھ دینا اور ہماری شان میں ایک طویل قصیدہ پڑھنا، تاکہ ہمارے قہر کی آگ آہستہ آہستہ بجھ جائے اور تجھے کسی گوشہ زمین میں پناہ مل سکے۔ سلطان محمود کا خط پڑھ کر راجہ وجے راؤ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ راجپوت ہونے کے سبب پہلے ہی اس کے خون میں حدت زیادہ تھی۔ والی غزنی کی آتشی تحریر پڑھی تو دل و دماغ جل اٹھے۔ پھر وجے راؤ نے زمانہ قدیم سے طے شدہ آداب سفارت کو پامال کر ڈالا اور بھرے دربار میں سلطان محمود کے سفیر کی زبان کاٹ دی۔